کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خالص نظریاتی ہوتے ہیں، کسی خاص نظریے اور سوچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ان کی جب سوچ پوری طرح انشراح صدر کا شکار ہو جاتی ہے، قائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے مناسب بندوبست کرتے ہیں اور جد و جہد سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نظریاتی نہیں ہوتے، بس صبح نکلے ہیں، پیسہ کمانا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، کچھ تھوڑا سا اپنی جائیداد میں، مال و دولت میں اضافے کا شوق پیدا کرنا ہے، اسی کے گرد ان کی زندگی گھومتی ہے۔ پھر انہیں جس طرح ہر تاجر آدمی کو، ہر کاروباری بندے کو دنیا کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے، ان لوگوں کو بھی بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ نظریاتی نہیں ہوتے۔ چونکہ مقصود صرف سودا بیچنا ہے، تو سودا بیچنے والا بندہ جو ہوتا ہے اسے گاہک کی مرضی کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ نظریاتی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھلتے نہیں، بلکہ وہ اپنے مطابق لوگوں کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام اولیاء ہے، اور یہی وہ درس ہے جو صفہ کے چبوترے سے پھوٹتا ہے اور پوری امت میں تقسیم ہوتا ہے۔ نظریاتی زندگی، نظریاتی سوچوں پر غلبہ نظریے کا۔ اسلام ایک نظریہ ہے، یعنی اسلام ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ رازق تمہارا اللہ ہے، مالک تمہارا اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا، یہ اسلام نظریہ دیتا ہے۔ جب بندہ نظریاتی ہو جاتا ہے نا، نظریاتی کہ مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، پھر غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب اسے انشراح صدر حاصل ہوتا ہے کہ اللہ نے روزی دینی ہے، تو پھر اس کی ساری دکان گاہکوں کے بھری ہوئی ہو نا، ساری، اور مہنگا ترین سامان خریدنے والے گاہک موجود ہوں، تو اذان ہو جائے تو وہ دکان اس لیے بند کر دیتا ہے کہ روزی گاہک نے نہیں دینی، روزی تو اللہ نے دینی ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ نظریاتی آدمی ہے، اس کی ایک سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق وقت گزارتا ہے۔ جب نظریاتی لوگ ٹائم گزارتے تھے دنیا میں، فکری لوگ، اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بندہ نظریاتی ہے اس کی بات فوری طور پر تسلیم بھی کر لی جائے، یہ بھی ضروری نہیں، لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے گئے، شہادت ہو گئی، بچوں سمیت نثار ہو گئے دین پر، لیکن یزید تو 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا۔ اگلے دن انقلاب نہیں آیا، اس نے 4 سال وقت گزار لیا۔ معنی کیا ہے کہ نظریہ قائم کر جائیں زندگی میں، ایک نظریہ چھوڑ جائیں۔ 4 سال وہ حکومت پہ رہا، لیکن آج بھی کوئی اپنے آپ کو اس کا وارث کہنے کو تیار، جن کا دل بھی کرتا ہے نا بڑا اس کے قریب ہونے کو، وہ بھی ذرا جھچک کے نام لیتے ہیں۔ اور ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سویرے آپ کا نظریہ غالب آ جائے، ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ کبھی حضرت یوسف کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، لگ جاتا ہے وقت، لیکن یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، جس ملک کے قیدی ہیں اسی ملک کا رب نے انہیں حکمران بنا دیا ہے۔ تو زندگی نظریاتی ہونی چاہیے، کچے پکے فیصلے، صبح کچھ سوچنا، دوپہر کچھ سوچنا، رات کوئی اور ارادہ کرنا، کوئی ساری زندگی طے ہی نہ کرنا کہ دراصل میں کیا ہوں، مجھے کدھر جانا ہے، میرا منصوبہ کیا ہے، میری مقصود حیات کیا ہے، کوئی ایسی ترتیب ہی نہ لگانا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے باصلاحیت، باوقار، وزادار لوگ، لیکن وہ کوئی کام نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی نہیں بنایا جاتا۔ جو لوگ نظریاتی تھے وہ پھر کسی جگہ الجھے نہیں۔ رستے میں بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں جب بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے بنگلے بھی آتے ہیں، لیکن اگر تو اس کی کوئی منزل ہے تو پھر وہ کسی بنگلے کو دیکھ کر رکتا نہیں، کسی گاڑی کو دیکھ کر وہ رکتا نہیں، بلکہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے،
ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ اور دے نال. نظریاتی لوگ سفر کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو دنیاوی معاملات گزارنے سے منع نہیں کیا. دو باتیں ہیں, ایک ہے دین کا محمود عمل پسندیدہ, ایک ہے دین کی اجازتیں. دین کی اجازت یہ ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو آپ بہترین کوٹھی بنائیں, آپ کے پاس جائز پیسے ہیں تو مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھیں, اجازت ہے دین کی. لیکن ایک ہے رسول پاک کا اپنا طریقہ, ایک ہے نبی پاک کی اپنی سوچ, حضور کا اپنا طرز حیات. وہ کیا ہے؟ حضرت عمر اپنے مزاج کے لحاظ سے طبعاً سخت آدمی ہیں اور سخت اصول پر ہیں, ضدی سخت نہیں, اصولوں پر سخت ہیں. اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے گئے تو یہ ایسے ہی فٹافٹ رو دینے والے آدمی نہیں تھے. حضور کی زیارت کی تو محبوب آرام فرماتے, حضور اٹھے, نبی پاک اٹھے حضرت عمر سے ملنے کے لیے تو ذرا کمر مبارک سے کپڑا ہٹا تو موٹے موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے نا کہ مونجدی منجی آکی دسی, اس کے نشان حضور کی کمر مبارک پر. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درد میں رو پڑے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ یہاں اس تکلیف میں. ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں گے, حضور کا فقر اختیاری ہے. توجہ ہے میری بات پر آپ دوستو, نبی پاک کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے, حضور نے جان بوجھ کے اختیار کیا ہے. اس پر حضور مجبور نہیں, بلکہ وہ تو دو جہاں کے شاہ ہیں, بس پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نبی پاک علیہ السلام کا یہ فقر اختیاری ہے. حضرت عمر رو پڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمنان دین اتنی آسانی اور آسودگی میں وقت گزار رہے ہیں اور آپ محبوب خدا ہو کہ اس کیفیت میں. تو حضور نے نا حضرت عمر کو نظریہ سمجھایا. آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو نظریہ سمجھایا. حضور فرمانے لگے, عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانیاں حاصل کریں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں؟ اور فرمایا ہم دنیا میں تھوڑی دقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا کوئی نظریہ ہے, اور اگر کوئی پروگرام نہیں تو پھر سارا دن گزر جاتا ہے بندے کا, سارا ٹائم کپڑے بنانے جتیاں خریدنے گھڑی لینے میں, مہنگا موبائل کہاں سے ملے گا, وہ ڈیزائن بدل گیا. بڑے بڑے سیانے بندے کئی گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, انہوں شیشے تے جھوٹ بولنا نہیں ہوستے, وہی دسنا جو ہے. یہ اس کو زور لگا رہا ہے کہ تھوڑا جھوٹ بول, میری مرضی کے مطابق کہہ میں بڑا سونا لگ رہا. ٹائم ضائع ہوتا ہے, کوئی انقلابی کام نہیں کر پاتے. جو لوگ کام کرنے والے تھے نظریاتی تھے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ ایک لمحہ بھی زندگی میں انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا, سوائے بد عقیدہ اور بد مذہب کے آپ لوگوں سے ہمیشہ اچھی امیدیں وابستہ رکھیں. خیر تو زندگی نظریاتی ہو, کچھ کرنے کا. حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑی وسعت آ گئی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت لے کے بحرین سے واپس آئے تھے تو وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا مسجد نبوی شریف میں کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے نا, بڑے قد والے, وہ بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہے تھے. اتنا مال کا ڈھیر آیا, وسعت آ گئی. اب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو حدیث بھی موجود ہے کہ اس کا اثر دیکھنا رب پسند کرتا ہے. تو وسعت آ گئی. اب نا کچھ چیزیں ذہن میں لوگوں کے آ جاتی ہیں. ویسے بھی جو ہمارے بچے ہیں نا آج کل, نئی نسل مشورے بھی زیادہ دیتی ہے. تو صحابہ نے بھی اکٹھے ہو کے ایک مشورہ کیا کہ یار اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے, 25 ہزار دینار, 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو مال غنیمت میں ملنے لگے, پر عمر کا کرتا وہی پرانا پہ بند لگے ہوئے.
اللہ نے گنجائش دی ہے تو لباس بدلنے میں حرج کیا ہے؟ بچے مشورے دیتے ہیں نا جی. وہ میں ایک دن اپنے علاقے میں ہی ایک شادی پہ جا رہا تھا تو میرے بڑے پیار والے ہیں وہ سنگی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا تو میرے آگے آگے وہ چل رہے تھے، وہ بھی مدعو تھے شادی میں. تو پتر اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ابا جی اتنے نہ جا کے انہیں میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جائے، بےزتی ہوتی بندے دی، یہ آپ چھوڑ دے کام. تو میں تھوڑا سا پیچھے تھا، میں نے اس کو بیٹے کو جا کے میں نے کہا یار تو اصل میں لیٹ آیا، جلدی آ جاتا تو نہ سیانا ہونا سی سارے نے، اس لیے تھوڑے نادان رہ گئے کہ آپ دیر سے آئے. بچے مشورے دیتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، ایک بتایا جاتا ہے حالات بدل گئے جی، اب تو یہ ہو گیا جی، اب تو وہ کرنا پڑے گا، مزاج ہوتا ہے. سارا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، دور کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن نظریات تو نہیں نہ بدل جانے چاہیے، عقائد میں تو فرق نہیں نہ آ جانا چاہیے. حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنی ہے کہ جناب کرتا تو نیا لے لیں، وسعت بھی اللہ نے دیا، وہی پھٹا پرانا، اتنے پیوند لگے ہوئے. مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے میٹنگ ہو گئی، کہنا ہے جی کہنا ہے جی. جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے سیانے تو بڑے ہو، طے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لیں، پر اس شعر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا. وہ بندہ دلیر ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ہاں جی ہے نا ایک بندہ. کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا. حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے. حضرت مولا علی شیرز کی حضور دیکھیں، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے. سادہ زندگی نا ذرا آسان ہوتی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سادہ زندگی ذرا جڑا بندہ پٹھے وڈ کے وضو کر کے آ جاندہ ہے نا تو انہوں پیچھے بھی جگہ مل جائے تو گزارا ٹھیک ہے نا. تو جس کرم والے نے سوٹ ہی جل سے لسوایا ہے اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں، تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ دسو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو ان تک دا بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. سادہ زندگی اس میں بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا گزار، جیسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدے. ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50,000 دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے پہلے ساری بانٹ دیتا ہے. تو کرتا خریدنے میں حرج کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں، پر جتنا عمر کو میں جانتا ہوں تم نہیں نہ جانتے. بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی حضرت عمر سے. تو کہا پھر کون کرے گا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ صدقے اس خاتون جہاں سے گزرتی تھی ان گلیوں کے ہم صدقے، جن کے گھارا کے محبوب فرماتے تھے میں یہاں سکون محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو. حضرت عائشہ سے گزارش کی گئی، اماں جی نے پیغام بھیجا، ہر جگہ نا بندے کو، ہر جگہ بندے کو اڑ نہیں جانا چاہیے، کچھ جگہ چپ کر کے بھی ہاں کرنی چاہیے. کوئی بندے کا ایسا گھر بھی ہونا چاہیے جہاں جو کہہ دیا جائے نا وہاں بندہ چپ کر کے بھی قبول. حضرت عمر کو کوئی بندہ ٹائم مانگتا تھا، فرماتا جاؤ دوڑ جاؤ کوئی ٹائم نہیں. لیکن سیدہ بڑے بڑے وزیر سفیر ملاقات کو چاہتے، فرماتے مصروف ہوں خدمت امت میں. اماں جی کا پیغام گیا تو عمر دوڑے گئے. سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اسا اونج رہنا ہے. حضرت سیدنا عمر دوڑے گئے. اماں جی کوئی حکم؟ یہ حضور کا کاشانہ نور ہے نا، محبوب کے گھر سے پیغام آیا ہے نا، کوئی حکم؟ تو سیدہ فرمانے لگی امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ جب اللہ نے وسعت دے دی، حضور کے زمانے میں ظاہری، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ظاہری طور پر اتنی وسعت نہیں تھی جتنی اب فتوحات پر وسعت آئی ہے، تو اگر نیا کرتا لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں. حضرت عمر کہنے لگے اماں جی حکم ہو گیا، شام کو ہی آ جائے گا، لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے، صرف ایک. عمر کیجئے. تو حضرت عمر رو پڑے.
عرض کرنے لگے میں نا اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، ہائے 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 کیا میرا نا یہی انداز تھا، اسی طرح ابو بکر صدیق بلا لیتے تھے، مشورے کرتے تھے، میں نے نا یوں ہی ٹائم گزارا ہے، اسی طرح ہی دل کرتا ہے اسی طرح ان کی بارگاہوں میں پہنچ جاؤں جس طرح یہ مجھے چھوڑ کے گئے تھے۔ اما جی حکم ہو گیا کرتا شام ہی آ جائے گا، لیکن نظریاتی بندہ ہوں، اگر موقع مل جائے قربان جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ چپ کر گئیں، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی تو صرف ہج کی آئی، وہ روئیں اور کہنے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ ہائے ہائے کیا بات، آپ جس طرح مطمئن ہیں ویسے وقت گزاریے، آپ اپنے اوقات کار کو یوں ہی گزاریے۔ نظریاتی لوگوں نے ہوا کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، نظریاتی تھے، فکری تھے۔ یہاں اس کی دادی وضو کر کے 11ویں پکاتی رہی ہے نا، اس کے بچے کے پاس 4 پیسے آئے ہیں تو اسے 11ویں کی دلیل ہی نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر، اس کے پاس تھوڑا سا نا جو جہاں دعائیں کرائی جاتی رہی ہیں، وہاں جب اب تھوڑی سی 2-4 ایڑے ترچھے جملے کہنے کی صلاحیت آئی ہے اور 4 ڈگریاں ہاتھ آئی ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ جی دلیل ہی نہیں مل رہی۔ نظریاتی زندگی گزارے، اتنا آپ مہربانی کریں جی، مہربانی کریں، میں نے بڑے نے جی ہن نہ آیا جی، بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نظریاتی زندگی گزارے۔ اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی۔ اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا، اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی۔ کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا، یہ کنز المال میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ تھوڑی دشواری ہے، یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگوں دعا کرنا، کیوں جی بیٹی بڑی تکلیف میں، کیوں جی کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، چکی پیستی ہے، لیپا پوتی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستووں پہ ہی گزر جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت، یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہیں۔ ضروریات تو پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی انہوں نے بہت بھگایا، لوگوں کو تھکا دیا۔ نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا۔ دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے، میں یہ مائک اپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے۔ جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ کہاں گھوم آتے ہیں تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں اور جو ایک کریں زندگی میں، لیکن ذرا سونا کر کے کریں، کوئی ایک مقصد بنا لیں، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو۔ نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی،
وہ چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار. اور دیکھو سعادت جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں 70 شام آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون. ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی, کوئی نہیں ہوتی. امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیتا ہے, مولوی نواں لے آؤ, یہ مشورہ زیادہ دیتا ہے, اس کو چینج کرو. اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت, لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا, حضرت بابا فرید صاحب سے جب کو بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے, تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر, اللہ سکون عطا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مائک میں نہ بولیں جی, سنیں بات. مسجد میں جھاڑو دیا کر, اٹھ نہ فریدہ ستیا تے خلقت وے کھنجا تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا. اٹھ نہ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت, اوے تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے, تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھنا کچھ کر. وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا. دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ, اب وہاں کھڈا ہے, سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے ہیں. جو بندہ ابھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ, وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے. تبصرہ جو سارے کرتے ہیں, تو ایک کئی تے ایک دا بڑا, 2 بندے درکار ہیں, رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار, کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے. تبصرہ کرو صبح شام جتنا ممکن ہے, تبصرے کرو, ڈیوٹی یہی ہے ہماری. وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی, کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا, کوئی نظریہ تو ہے. صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے, خاتون جھاڑو لیتی, حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی. بیمار ہو گئی, قربان جائے, حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. رات کو انتقال ہو گیا, ٹھنڈ کا موسم تھا, حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو. صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا, اس خاتون کی تدفین کر دی. سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دے, وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے اس بوڑھی کے جنازے کی. کوئی کام تو کرتی تھی نا, کوئی ڈیوٹی تو تھی نا, خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں, وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. بے شک. تو رسول کریم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفے بناؤ, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. سبحان اللہ. میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں؟ زندگی میں کوئی خدمات تو ہے نا, کوئی ڈیوٹی تو ہے نا. پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں, اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دوسروں کا دھیان ہی رکھتے ہیں. دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا. بھئی آپ اپنا کام کریں, کچھ زندگی میں کر گزریں, کوئی ڈیوٹی کریں. اگر زندگی نظریاتی ہوگی, دیکھو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں, نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا ہے, مسجد انہوں نے بنائی, میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا. لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے, اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے, اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے. پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا. سریا وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں, ان میں جو سریا باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے. پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ. پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا. پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں. جو بندہ جو کردار ادا کر, عالم اگر کتاب لکھ بھی دے تو ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے, اور اگر کاتب بھی ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے. تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات, کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں. حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا, یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا, آپ کی حفاظت بھی کروں گا. 63 سال عمر پائی, اور ہر میدان میں اگلی صفوں میں, ہر میدان میں اگلی صفوں میں, ہر میدان میں اگلی. حضور سے وعدہ کیا تھا, یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے, خدمت کریں گے. ہمارے ہاں یہاں تو منصوبہ بندی ہو رہی ہے. امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں, یہ بھی غلط ہو گیا, وہ بھی غلط ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا, تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے. کچھ کر تو صحیح نا, صرف تبصرے. حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی. تو جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگانا, تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا. تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے مجھے کعبے کے رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے.
یہ دیکھو پانی پرن سویلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا تے اس دا جانیے نا جس دا توڑ چڑھے. فرمایا دیکھو میں نے کوئی ارادہ کیا تھا، آج میں کامیاب ہوا. باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں. جب یوں نظریاتی زندگی ہوتی ہے نا، نظریاتی، پھر بندہ تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیتا ہے. کوئی کام کر رہا ہے نا بندہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، بڑی تکلیف میں ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے، بلکہ حضور تو دست شفا پھیرتے تو اللہ کرم فرما دیتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی ہے. تو آج حضور نے انوکھی بات کی. وہ پیچھے صاحبزادہ بشیر صاحب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی آج نظریہ سمجھایا. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر. معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. ویسے ہم پیر صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس جائیں، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ گوڑا ٹھیک کرانا ہے درد کے یہاں جنت چاہیے، ساڑھا کی جواب ہے اے گوڑے دا کچھ کرو نا جی، اے سون نہیں دیندہ، یہی جواب ہے نا. لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا، اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر تیرے لیے جنت ہے. اس خاتون نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ. یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ میں گزارا کر لوں گی مرگی کے ساتھ، صبر کر لوں، مجھے اللہ جنت دے. حضور نے دعا کر دی. خاتون عرض کرنے لگی حضور جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حیا آتی ہے، خاتون ہوں، عورت ہوں، تکلیف محسوس کرتی ہوں. محبوب نے دعا کر دی. صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی اس کے کپڑے نہیں جسم سے ہٹتے تھے، جتنی مرضی بھی ہو کپڑا قائم رہتا تھا. دیر تک وہ بوڑھی اماں زندہ رہیں. خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت. سبحان اللہ. نظریہ ہوتا ہے، نظریہ. ویسے آنا جانا، تصویریں بنانا، گھومنا پھرنا، پلاننگ کرنا ہی چلتا رہتا ہے. لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے. نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں. جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت پہ نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا. ان کا میزبان رب ہوگا، چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا. وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور یہ جو مجرم ہیں انہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاسے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے. پیاسے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف. اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں. دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی. وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دکھی بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں. پر آپ فرمان پڑھیں. حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے دیکھا ہے. سارے کام 7 سال چلتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہونا. یہ جن بزرگوں کے ہم آراس میں آتے ہیں نا، انہوں نے کوئی مقصد حیات بنایا. یہ مت سمجھنا کہ ساری زندگی پھولوں پہ گزری. یہ عرس وغیرہ یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، بعد. ورنہ ڈھیر سارے صوفیہ ایسے ہیں جنہوں نے روڑے کھا کے وقت گزارا، بڑے ٹھیک ٹھاک روڑے کھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی. اور ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، بڑے معاملات ہوئے. ایسا نہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کچھ اپنے ذمے لیں. یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں نا جی، آپ یہاں کیوں بیٹھے کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم کہاں سے آیا جو آپ کو پاس کرنا پڑا.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار بور ہونے کا ٹائم بھی تو ہونا چاہیے نا بندے کے پاس. آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے اس لیے بور ہو رہے ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا بور ہونے کا. تو جب کوئی کام کرنا ہے آپ نے، جب آگے بڑھنا ہے، کچھ مقاصد حسنہ حاصل کرنا ہے، کچھ امور خیر سر انجام دینے، پھر زندگی میں ان کو طے کریں اور ان پر کام شروع کر دیں. دھوپ بھی آئے گی، چھاؤں بھی آئے گی، سکھ بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، لیکن قافلہ رواں دواں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو ہمیشہ سلامت رکھے. میرا ایک اور جگہ پہ وعدہ تھا، مجھے وہاں آگے بڑھنا ہے. یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ کبھی بھی ان کو شخصیات کی محفلیں نہیں بنانا چاہیے. ساری تقریری نظریے پہ کی ہے. محفلیں تو حضور کے نام کی، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس میں کبھی بھی یہ فوکس نہ کریں آپ حضرت کے لیے آئے ہیں، بزرگوں کے لیے آئے ہیں. میں نے جب وعدہ کیا تھا تبھی گزارش کی تھی کہ مجھے اتنے کو بجے آپ موقع دے دیں تاکہ مجھے آگے بڑھنا ہے. کسی دوست کو اٹھنے کی ضرورت نہیں. بزرگ بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا. اطمینان سے بیٹھے. آپ لوگ صرف وہ 2-4 ایک سنگی جو میرے ساتھ ہیں وہ تشریف لے جائیں گے.